اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر محرمات کا ذکر کیا ہے کہ محرمات رشتے کون کون سے ہیں، یعنی کون کون سے رشتے ہیں جس سے شادی اور نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس حوالے سے بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بہت ساری ایسی باتیں رکھی جاتی ہے کہ مسلمان اپنے بہنوں سے نکاح کرتا ہے، اور بہنوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ چچا کی لڑکی، بہنوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پھوپھو کی لڑکی، اور بہنوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خالہ کی لڑکی، جبکہ اسلام میں جائز ہے۔ اور غیر مسلموں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو کم وقت لوگ کتنے ہی ایسے سوشل میڈیا میں وائرل ویڈیو دیکھیں گے۔ ابھی کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے، یہ غیر مسلم ہے، اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے اور اپنی بہن سے بھی نکاح کیا ہوا ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میں نے ایک سوشل میڈیا میں اس طرح کی ایک ویڈیو دیکھی۔ ایک ویڈیو اور دیکھی تھی، ایک لڑکی کو کتے سے نکاح کرایا گیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کا حال ہے۔ ملک پینے والے اور گوبر کھانے والے کا کیا عقل ہوگا، اور ایسے لوگوں کی بات سن سن کر کے ہم اسلام کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات ہمارے ذہن میں گڑ جاتی ہے، ہاں اسلام واقعی جو ہے ایسے بہنوں کے ساتھ جو ہے نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہن کو بہن شمار ہی نہیں کیا گیا ہے، ہم ان کو بہن بنا رہے ہیں۔ وہ بہن نہیں ہے، ان کے ساتھ تو پردہ کرنا ہے۔ چچا کی لڑکی اگر ہے تو جو یہ لڑکا ہے اس سے وہ جو ہے وہ پردہ کرے گی، پھوپھیری لڑکی سے بھی پردہ ہے، اسی طریقے سے ممیری لڑکی سے بھی پردہ ہے، اور خالہ کی لڑکی سے بھی پردہ ہے۔ تمام چیزوں میں وہ ہمارے غیر محرم ہیں، محرم رشتہ دار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، محرم رشتہ دار کون کون ہیں؟ اس حوالے سے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی توجہ چاہوں گا، اور ہمارے نوجوانوں کی بھی توجہ چاہوں گا، چونکہ سرسری طور پر میں بیان کرنے چلا ہوں اور ہو سکتا ہے ذہن سے اتنی باتیں یاد نہ رہے۔ محرمات کی دو قسمیں ہیں، محرمات ابدیہ اور محرمات وقتیہ۔ محرمات ابدیہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، کبھی بھی کسی بھی حالت میں وہ جائز ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے رشتہ دار کتنے ہیں؟ 18۔ اس میں بھی 3 کیٹیگری کے ہیں۔ ایک ہے نسل والی، خاندانی والی، کیا ہے؟ مائیں، ماؤں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، چاہے سگی ماں ہو یا سوتیلی ماں ہو، ماؤں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹیوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بہنوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ پھوپھیوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے خالوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بھتیجی سے کبھی نہیں نکاح کیا جا سکتا۔ بھانجی سے کبھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھانجی اور بھتیجی جو ہے وہ سگی بھتیجی اور سگی بھانجی کی بات ہے، تو ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے بالکل۔ اور اسی طریقے سے رضاعت والی 7 رشتے۔ رضاعت کا مطلب ہے کہ دودھ پلا کر کے جو مائیں بن جاتی ہیں، 5 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کسی بچے کو اگر دودھ پلا دی جائے تو وہ رضائی ماں بن جاتی ہے۔ کم از کم 5 مرتبہ، 5 سے زیادہ جتنے مرتبہ آپ کھلا دیں، کم از کم ایک رضائی ماں بننے کے لیے 5 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کسی بچے کو دودھ پلا دے، تو ایسی صورت میں وہ بچے کی وہ دودھ پلانے والی عورت جو ہے رضائی ماں بن جاتی ہے۔ اور جب رضائی ماں بن گئی تو ایسی صورت میں اس حوالے سے بھی 7 رشتہ دار حرام ہو جاتے ہیں۔ رضائی ماں سے بھی کبھی بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، رضائی بہن سے بھی کبھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، رضائی بیٹیاں سے بھی جو ہے کبھی بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، رضائی پھوپھی سے بھی کبھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، رضائی خالوں سے بھی کبھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، رضائی بھتیجے اور بھانجی سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک ہے مصاہرت، شادی کرنے کی وجہ سے کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ پہلی ہے ساس، جس کسی عورت سے، جس کسی لڑکی سے ہم نکاح کریں گے اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا ہے کہ اس بیوی کی بیٹی جس سے دخول ہو چکا ہے، کسی لڑکی سے ہم نے نکاح کیا، اس سے سہاگرات بھی ہو گیا، اس کے بعد اس کی بیٹی ہماری طرف سے نہیں، اس کا طلاق بھی سمجھ لیجیے ہو گیا، اب دوسرے سے وہ نکاح کر لی اور اس کے بچے بھی ہو گئے، ان بچوں سے بھی کبھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔
اور اسی طریقے سے بیٹے کی بیوی یعنی بہو جس کو کہتے ہیں، بہو کہتے ہیں آپ لوگ، بیٹے کی بیوی، بہو سے بھی کبھی بھی نہیں نکاح کیا جا سکتا، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا۔ اور اسی طریقے سے باپ کی بیوی جو سگی نہ ہو، باپ کی ایک بیوی تو اپنی ماں ہوتی ہے، سوتیلی ماں ایک ہوگی جو ہے باپ کی سوتیلی، دوسری جو بیوی ہوگی وہ سوتیلی، تو ان سے بھی کبھی بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کل جو ہے 18 ایسے محرمات ہیں جو کسی بھی صورت میں جو ہے نکاح جائز ہوگا ہی نہیں، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں، اور اس میں کتنے ہیں؟ 8 رشتے ہیں، 8 ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، کتنے؟ 18، اور وقتی طور پر جو حرام ہے وہ کتنے؟ 8 ہیں۔ نمبر 1 سالی، بیوی کی جو بہن ہے وہ سالی کہتے ہیں اس کو، تو وہ جو سالی ہے بیوی جب تک زندہ ہے تب تک اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ بیوی اگر انتقال کر گئی یا بیوی سے طلاق ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کی بہن سے نکاح کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے بیوی کے ساتھ اس کی پھوپھی، بیوی ہے پھوپھو ساس بولتے ہیں نہیں، پھوپھو ساس، تو پھوپھو ساس سے بھی نکاح وقتی طور پر حرام ہے، جب تک بیوی موجود ہے پھوپھو سے اس کی نکاح نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ اس کی بھتیجی، یعنی بیوی کو رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بھتیجی ہے اس کو ساتھ میں جمانا چاہ رہے ہیں، کبھی بھی جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں بیوی کے انتقال کے بعد جو ہے اس کی بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ بیوی کے ساتھ اس کی خالہ، بیوی کے ساتھ اس کی خالہ، بیوی بھی ہے زندہ ہے پھر اس کی خالہ سے ہم نکاح کر رہے ہیں، بیوی کی خالہ سے، تو یہ بھی وقتی طور پر حرام ہے۔ اور بیوی کے ساتھ اس کی بھانجی، تو یہ بھی وقتی طور پر حرام ہے۔ اور 4 ایسے رشتے ہیں، اچھا یہ 5 ذکر کیے گئے یہاں پر، 4 ایسے رشتے ہیں جیسے ذکر کیا گیا ہے دوسرے کی بیوی، دوسرے کی بیوی، کسی کی بیوی ہے، کسی کی زوجیت میں کوئی عورت ہے تو کوئی بھی آدمی جب تک اس کا طلاق نہیں ہوتا نکاح نہیں کر سکتے، نکاح جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ عدت کی حالت میں غیر کی، کہ کوئی عورت جو ہے طلاق ہو گیا، عدت گزار رہی ہے دوسرے کی، اس وقت بھی کوئی دوسرا اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 3 طلاق، 3 طلاق ہونے کے بعد ایک اپنی ہی بیوی ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ایک وقتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے نکاح کر لیتا ہے اس سے اور اپنی زندگی گزار لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر کسی طرح سے 1 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد جو ہے انبن ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں 3 طلاق دینے والے شخص کے لیے وہ حلال ہو جائے گی، تو یہ بھی وقتی طور پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ جو ہے حرام ہیں۔ اب یہاں غور کیجئے کہ کیا چچا کی بیٹی آئی اس میں؟ نہیں آئی۔ خالہ کی بیٹی آئی؟ نہیں آئی۔ ماموں کی بیٹی آئی؟ نہیں آئی۔ تو جتنے یہ لوگ بھائی ہیں ہی نہیں، اور نہ ہی یہ ہماری بہنیں ہیں، ہم نے یہ بہن بنا کے رکھا ہے، قرآن و حدیث میں بہن نہیں بنایا۔ تو محرمات اتنے ہی ہیں جتنا بیان کیا گیا، کچھ وقتی طور پر حرام ہے ہمارے لیے اور کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔